اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ اس سے پہلے والے درس میں ایسی مطلقہ عورت کا حکم بیان ہوا تھا کہ جس کو شوہر نے طلاق دی ہو لیکن اس کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ حاملہ ہو، تو ایسی عورت کا عدت یہ ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے یہ عدت میں رہے گی، جب بچہ پیدا ہو جائے یہ عدت سے نکل جائے گی۔ اس عدت کے زمانے کا جو نفقہ ہے، خرچہ ہے، اسی طرح رہائش ہے، یہ شوہر کے ذمے ہے۔ اس کا تذکرہ پچھلے درس میں آیا، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو ان پر خرچ کرتے رہو۔ آج کے درس میں جو آیتیں پڑھی گئی ہے، ان آیات کریمہ میں بچے سے متعلق کچھ احکام کا بیان ہے کہ کسی شخص نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دی لیکن اس کے بچے موجود ہیں، خاص طور پر ایسا چھوٹا بچہ یا بچی ہے جس کو ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، تو ایسے بچے کو دودھ پلانے کا جو خرچہ ہے یا دودھ پلانے کی جو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اس سلسلے میں قانون یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی، اس کے گود میں شیرخوار بچہ ہے اور طلاق دینے کے بعد اس عورت کی عدت بھی ختم ہو گئی، تو اب شرعاً اس خاتون پر اس بچے کو مفت میں دودھ پلانا ضروری نہیں ہے، نہ اس پر لازم ہے۔ اگر یہ عورت اپنے شوہر کے نکاح میں ہوتی پھر تو دودھ پلانا اس کے ذمہ لازم تھا، کیونکہ قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلاتی رہے، چونکہ نہ نفقہ شوہر برداشت کرتا ہے، تو لہٰذا دودھ پلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بچے کی ماں برداشت کرے گی۔ لیکن اگر شوہر نے طلاق دی ہے، عدت بھی ختم ہو گئی ہے، تو عدت ختم ہونے کے بعد نفقہ شوہر پر لازم نہیں ہے اس عورت کا، تو اب اس عورت کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ اگر وہ شوہر سے مطالبہ کرتی ہے، نکاح تو ختم ہو چکا ہے، اب تو شوہر نہیں رہا، لیکن سابقہ شوہر آپ کہہ دے، اس شوہر سے اگر وہ عورت مطالبہ کرتی ہے کہ میں آپ سے اجرت اور پیسے لے کر اس بچے کو دودھ پلاؤں گی، تو شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس کو اجرت اور پیسے دے اور اسی سے دودھ پلوائے، خاص طور پر ایسے حالات میں کہ اگر کوئی دوسری دائیہ عورت بھی مثلا ماہوار 5,000 پر دودھ پلاتی ہے اور بچے کی ماں بھی 5,000 پر دودھ پلا رہی ہے، تو پھر باہر کی دائیہ سے بچے کی ماں زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ ماں کے پاس بچے کے لیے جو شفقت ہے
جو ہمدردی ہے، جو ترحم کا مادہ ہے، وہ باہر کی دائیہ میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ماں زیادہ مطالبہ کر رہی ہے، بچے کی جو ماں ہے وہ مثلاً ماہوار 20,000 مانگ رہی ہے اور باہر کی دائیہ ہے وہ 5,000 پر دودھ پلانے کے لیے تیار ہے، اور شوہر کے بس میں صرف 5,000 ہے، 20,000 نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر باہر کی جو دائیہ ہے وہی بچے کو دودھ پلائے گی۔ یہ دونوں شکلیں یہاں قرآن نے ذکر کی ہے۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اس میں دوسری صورت کا بیان ہے کہ اگر شوہر کی مالی تنگی ہے، وہ بچے کی ماں کے اجرت کو برداشت نہیں کر سکتا، باہر کی دائیہ کے دودھ پلانے کی اجرت کو برداشت کر سکتا ہے، تو پھر باہر کی دائیہ بچے کو دودھ پلائے، پھر ماں سے نہ پلوائے۔ اور اگر شوہر اس کے اجرت کو برداشت کر سکتا ہے، وہ بھی 5,000 مانگ رہی ہے ماہوار، باہر کی دائیہ بھی 5,000 مانگ رہی ہے، تو پھر یہی ماں پلا دے۔ اس شکل کو پہلے جز میں بیان کیا، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ تمہاری خاطر اگر یہ عورتیں تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کو اجرت دے دو۔ لیکن آج کل تو دودھ پلانے سے ماؤں نے بھی اپنے آپ کو فارغ کر دیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ڈبے کا دودھ لگا دیا، بس اس کی جان چھوٹ گئی، یا کسی گائے کا دودھ لگا دیا، گائے کا دودھ اس کو پلایا جا رہا ہے، یا باہر ڈاکٹر کے پاس گئے، مہنگے مہنگے دودھ بچے کے لیے لکھوا دیے، وہ دودھ پلا رہے ہیں، تو کل کو پھر بچے میں ماں کی ایک بھی عادت نہیں ہوتی ہے۔ اگر گائے کا دودھ پیا ہے تو اس میں گائے کی عادتیں ہوتی ہے، بلتی ہوئی دخروں میں شاندر، اور جو ہے نا اگر ڈبے کا دودھ پیا ہے تو بڑا ہو کر کے وہ پھر فارمی مرغی کی طرح ہوتا ہے، بچے میں طاقت نہیں ہوتی ہے، اگرچہ ظاہراً اس کا جسم موٹا بھی ہو، اگرچہ وہ پرگوشت ہو، لیکن ہڈیوں کے اندر جو مضبوطی ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، ماں کے دودھ سے بچے میں جو طاقت آ سکتی ہے وہ باہر کے دودھ میں کہاں ہے۔ ماں اگر اپنے بچے کو تھوک بھی پلائے نا، تھوک، وہ باہر کے شہد سے بہتر ہوتا ہے، باہر کے شہد سے وہ بہتر ہوتا ہے۔ ماں اگر اپنے بچے کو اپنے زبان سے لگا کر صرف اپنے تھوک اپنے بچے کو چٹائے تو باہر کے شہد سے ماں کا یہ تھوک بہتر ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ماؤں نے بھی اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہے، نہ وہ مشقتیں ہیں جو پہلے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کے لیے برداشت کرتی تھی، اور نہ وہ پرانا دودھ پلانے والا سسٹم ہے۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے بچوں کی نشو و نما کے لیے بہت خبرگیری کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے جب دودھ پینے کے زمانے میں ہوتا تھا، ان کو ایسی جگہ پر دائیوں کے پاس بھیج دیا جاتا تھا جہاں سے وہ اوریجنل عربی سیکھ سکے، بہترین عربی، کہ جس میں ادھر ادھر کی ملاوٹ نہ ہو۔ جس طرح کہ ہمارے اردو کا حشر ہوا ہے نا، اردو کا ہمارا کیا حشر ہوا کہ اردو زبان اوریجنل نہیں ہے پاکستان میں، خاص طور پر کراچی میں، اس میں ہزاروں انگلش کے الفاظ داخل ہو گئے ہیں۔ میری اور آپ کی اردو کیا ہے؟ اگر ہم کسی تعلیم یافتہ کے سامنے بیٹھ گئے نا، ان کی 100 باتوں میں سے ہم 2 باتیں بمشکل سمجھ لیں گے۔ یہ ہماری اردو ہے۔ خواہ اردو کا سان ہوگا نا غلائی کولا یو ابل طبی ما اردو زکل رازا غلا لزو، یہ اردو میں زکل لزو غلالا چه غلالا لاړه دروازه وټکولا او سړی وی کون ہے؟ د خدا ټکه ذکر چې اپنوں میں سے، وی اپنوں میں سے ہے۔ ناغت نے بل سوال کو، یہ اپنوں میں سے کون ہے؟ دغه مرګی ته ویل کا تخت اردو میں ختم شي دی۔ تو ہماری اردو یہ کہ جب ہم کسی تعلیم یافتہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو پھر ان کے 100 باتوں میں سے ایک بات ہمیں بمشکل سمجھ آتی ہے یا 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ زیادہ الفاظ اس میں کس کے ہوتے ہیں؟ انگلش کے ہوتے ہیں، وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو عرب میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے بچوں کی نشو و نما کا خاص خیال رکھتے تھے، ان کی عربی زبان کا خاص خیال رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دائیوں کے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے آس پاس کے دیہاتوں میں۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئی تھی نا مکہ میں اور خواتین کے ساتھ کہ یہاں گھرانوں سے ہمیں بچے مل جائیں گے، قریش کے اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے۔ باقی عورتوں نے تو مالدار گھرانوں سے بچے اٹھا لیے۔ حلیمہ سعدیہ کو بہت بڑی سعادت حصے میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے وہ اپنے پاس لے کر گئی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی رضائی ماں ہے۔ پہلے تنوں میں دودھ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، اپنے بچے کے لیے بھی دودھ کافی ہو جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔ سواری لاغر تھی، اللہ کے نبی کو سواری پر بٹھا دیا، گود میں ہے، ابھی نبوت کہاں ملی ہے، چھوٹے بچے ہیں، سواری پر بٹھا دیا۔ وہ سواری جو لاغر کمزور تھی ساری سواریوں سے آگے نکل گئی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حلیمہ کیا سواری بدلی ہو؟ فرمایا نہیں، سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے اٹھنے میں بھی برکت آیا، اس میں بھی وافر مقدار میں وہ دودھ دینے لگی، اور بھی کئی برکتیں سعادتیں ان کے حصے میں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون آئی، اللہ کے نبی نے اپنا مبارک چادر ان کے لیے نیچے بچھا دیا کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں۔ صحابہ حیران ہیں کہ ایک دیہاتی خاتون آئی ہے، اللہ کے نبی نے اتنا اکرام کیا کہ اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ وہ خاتون ہے جو میری رضائی ماں ہے، انہوں نے مجھے بچپن میں دودھ پلایا ہے، تو رضائی ماں ہے۔ تو عرب کے اندر یہ چیز تھا کہ وہ اپنے بچوں کی نشو و نما کا خیال رکھتے تھے۔ کراچی والے نہیں رکھتے، باہر کے ڈبوں کے دودھ پلا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے ہاں۔ تو بچے کا حق یہ ہے کہ ماں اگر طلاق ہو جانے کے بعد، عدت ہو جانے کے بعد مناسب اجرت پر اگر دودھ پلانا چاہتی ہے تو ماں زیادہ حقدار ہے، وہ دودھ پلوائے، اس سے دودھ پلوائے شوہر۔ لیکن اگر وہ زیادہ پیسے مانگ رہی ہے، شوہر کے بس میں نہیں ہے، تو پھر کسی اور دائیہ سے بھی پلوا سکتا ہے۔ پھر بچہ کتنے سال تک ماں کی تربیت میں رہے گا؟ اگر لڑکا ہے تو طلاق ہو جانے کے بعد 7 سال تک اس کی تربیت کا حق ماں کے پاس ہے، وہ ماں کے پاس رہے گا۔ اب ماں کے پاس تو رہے گا، لیکن اس کا نفقہ کون برداشت کرے گا؟ باپ برداشت کرے گا۔ اور اگر بچی ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ بلوغت تک وہ ماں کے پاس رہے گی، تاکہ وہ اپنے ماں سے حیض و نفاس وغیرہ کے احکام سیکھ لے۔ جو مسائل عورتوں سے متعلق ہے ماں اپنی بچی کو وہ سکھائے، یہ چیزیں باپ تھوڑی سکھا سکتا ہے، یہ ماں اپنے بچی کو سکھا سکتی ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ بلوغت تک، بعض کہتے ہیں نہیں 9 سال بھی کافی ہے، کہ 9 سال تک بچی ماں کے پاس رہیں تو 9 سال تک ماں جو ہے نا اپنی بچی کو یہ تربیت سکھا دے گی، یہ احکام وغیرہ سکھا دے گی حیض وغیرہ کے۔ پھر اس کے بعد بھلے باپ کے پاس چلی جائے، بچے بھی چلا جائے اور بچی بھی، لیکن جب تک 7 سال بچے کے 9 سال بچی کے پورے نہ ہو، اس کو اپنے ماں سے نہیں لیا جا سکتا۔ اس دوران کا جو نان نفقہ ہے وہ بچے کا اور بچی کا باپ برداشت کرے گا۔ آج کل لوگ تو طلاق بڑے خوشی سے دے دیتے ہیں، لیکن جب خرچے کی بات آ جاتی ہے نا بچوں کی، تو پھر کبھی ایک کے پاس منت کے لیے جاتے ہیں سماجت کے لیے کہ جو مقرر ہوا یہ زیادہ ہے، سفارش کر لو کہ یہ کم ہو جائے۔ جب آپ طلاق دے رہے تو اس وقت آپ نے ان چیزوں پر کیوں نہیں سوچا کہ یہ ساری چیزیں آئیں گے، کہ بعد میں پھر آپ جو ہے نا در در کی ٹوکریں کھا رہے ہیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ بچوں کی مائیں دودھ پلائے، لَكُمْ تمہاری خاطر، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تو ان کو ان کی اجرت دے دو، جو مزدوری وہ مانگ رہی ہے وہ ان کو دے دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور مشورہ کر لو آپس میں اچھے طریقے سے، یعنی میاں بیوی اب اگرچہ نکاح ٹوٹ چکا ہے لیکن کسی خاص مقدار کی اجرت پر مشورہ کر کے رضامندی دکھا دو، یہ بچے کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ اور اگر تم تنگی کرو گے، یعنی شوہر تنگ دست ہے، بچے کی ماں زیادہ خرچہ مانگ رہی ہے، باہر کی دائیہ کم مانگ رہی ہے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى تو پھر اس بچے کو دوسری دائیہ دودھ پلائے گی، یعنی پھر دوسری دائیہ سے شوہر پلوا سکتا ہے، دوسری دائیہ پلوائے بچے کو دودھ
تاکہ اس بچے کے والد پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نیک لوگوں سے، نیکیوں کے ماحول سے محبت اور الفت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ جو کسی بھی لحاظ سے پریشان ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک۔